بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی بڑے مصائب اور بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات بھی بہت تھے۔ یہ امتحان کب شروع ہوئے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور اسی طرح 7 ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچپن میں ہی یہ خواب دیکھا تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو انہوں نے دل کے اندر خوف محسوس کیا کہ کہیں بھائی نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے خواب کی تعبیر کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب کسی کو بتانا نہیں، اور اسی وقت سے آزمائشیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے کہ جائیں ہم بھی کھیل کے آئیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، میرے بیٹے یوسف کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم اتنے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کس طرح بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا سکتا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا ساتھ، اور وہاں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان سے دور کیا جائے تاکہ ابا جان کی محبت ہمارے لیے بھی ہو۔ ساری کی ساری محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹوں کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق پورے نہیں کیے، حقوق پورے کیے، سارے بچوں کو برابر رکھا حق کے اندر، لیکن ایک طبعی محبت ہوتی ہے کسی نہ کسی سے زیادہ، تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بڑا کنواں ہے پرانا، اس کے اندر پھینک دیتے ہیں اور قمیض کو اس طرح خون کے ساتھ رنگ کر لے جاتے ہیں، ابا جان کو کہیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ تو مشورے میں یہی طے ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا، اور جو ہے وہ قمیض کے اوپر خون لگا کر بکری کا یا بھیڑ کا لگا کر لے گئے، اور جا کر کہا ابا جان کو کہ ابا جان، یوسف علیہ السلام کی ہم نے بڑی حفاظت کی، ہم نے دوڑ لگائی، ہم دور چلے گئے، پیچھے سے بھیڑیا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ تو وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے کے لیے جا کے کنویں میں تخت لگاؤ، بستر لگاؤ۔ اور حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں دنیا میں یہ دوسری مرتبہ اتنی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ زمین پر اترا تھا، فل سپیڈ کے ساتھ میں زمین پر اترا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں نیچے جانے سے پہلے میں نے نیچے جا کر اس کے لیے بستر کا بندوبست کیا اور اس کے لیے تخت لگایا۔ تو اس کے بعد پھر آگے کا سلسلہ ہے، آگے بازار میں جاتے ہیں، غلام بنا دیا جاتا ہے۔ غلامی بھی بڑا ایک امتحان ہے، بڑا کٹھن مرحلہ گزرتا ہے۔ غلام بن گئے، اور اس غلامی کے بعد پھر آگے جا کے تہمت کا ایک الگ عذاب لگا اس کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد بھی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر پھر اپنے لیے جو ہے وہ جیل کو قبول کیا، جیل چلے گئے۔ کتنے زیادہ مراحل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام، ایک مرتبہ اور بادشاہ بنایا۔ اور جب قحط سالی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آ کر راشن لے کر جاتے تھے، اناج غلہ وغیرہ لے کر جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان بھائیوں نے نہ پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی روک لیا، اور جب دوسری مرتبہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، پھر جا کر کہنے لگے قالوا انت یوسف، ہمیں شک ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر جا کر انہیں پتہ چلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جب مکہ کو فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے، تو وہی مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے، تکالیف پہنچایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار تلوار کو نیام میں رکھ لے وہ امن میں ہے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، آج سب کو معاف کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھائیوں میں اگر تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو سال بیت جاتے ہیں، ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور وہاں وہ لوگ جو اپنے بھی نہیں ہیں اور مظالم مصائب کے پہاڑ ڈھانے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا مکہ کے موقع پر۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اے میرے بھائیو غم زدہ نہ ہو، آج کے دن کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، وہ تم کو معاف کر دیں گے، تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، آج جو ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اپنے خونی رشتوں کے اندر، ان نفرتوں کو ختم کریں۔ آج ہمیں اپنے بھائی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن باہر کا کوئی بندہ آ جائے تو اس کے اوپر میں لاکھوں روپے اڑا دیتا ہوں، اس کے اوپر میں ہزاروں روپے اڑا دیتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حق خونی رشتہ داروں کا زیادہ ہے، پہلے ہے، ان کا بعد میں ہے۔ تو جو یہ واقعات ہیں، ان کے اندر ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں، یہ سبق ملتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا۔